ایک جو قانون الہی، یا آپ سمجھ لیں کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے پیغام الہی جو ہے، سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو عطا فرمایا، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، کہ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو تختیوں پہ لکھ کر دیا، اور وَمَوْعِظَةً، اور وہ وعظ اور نصیحت کی چیزیں تھیں، تاریخی مقام ہے اور مقدس مقام بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو تقدس دیا، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ کو پکارا اور کہا کہ موسیٰ اپنے جوتوں کو اتارو، اور فَاخْلَعْ عَلَيْكَ، اپنے جوتوں کو اتارو، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ تم جو ہے وہ کہاں پر ہو، تم جو ہے مقدس وادی کے اندر ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پیغمبری کے لیے منتخب کیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا اپنے وینسڈے کے بدھ کے پروگرام میں، کہ میں کوہ طور جا رہا ہوں، ماؤنٹ سینائے، اور الحمدللہ پھر اللہ کے فضل و احسان سے جمعرات کی صبح ہم نکلے کوہ طور کے لیے، اور جمعرات کی شام کو، رات کو ہم پہنچ گئے، اور جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن وہاں رہے۔ آج صبح واپسی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو بہت ہی شاندار سفر رہا۔ کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں پر انسان مدہوش ہو جاتا ہے، اس کے پاس الفاظ نہیں رہتے، اور وہ صرف اور صرف سوچ میں، خیالات میں، افکار میں ڈوب جاتا ہے کہ وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے، کس مقام پہ کھڑا ہے۔ اور یہ تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ مجھ پر، ہم پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی، اور یو کے میں ہم سب سے پہلے لوگ ہیں، یعنی اللہ نے مجھے سعادت دی کہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ویسے تو اسلامک ٹورزم تو ہے ہی، دنیا کے اندر ہوتا ہے، لیکن ہم نے مسجد اقصیٰ سے یہ سفر شروع کیا تھا، اور بیت المقدس لے جانا شروع کیا۔ انشاءاللہ دوبارہ اب شروع کریں گے، اب حالات نارملائز ہو گئے ہیں تھوڑے سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف ملکوں کے اسفار، جو خاص طور پہ علمی اسفار ہوتے ہیں، ایجوکیشنل، اور اس کے اندر ہم تاریخ اور ہسٹری کو بہت فوکس کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے ازبکستان، بوسنیا، اندلس، اور نارتھ آف موراکو، اسی طریقے سے جو ہے ایجپٹ، کائرو، اور اب الحمدللہ یہ جو سلسلہ ہے ماؤنٹ سینائے کا، یعنی کوہ طور کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ دوسرا گروپ تھا ہمارا، تقریباً ہم مجھ سمیت 32 لوگ تھے اس میں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ممکن ہوا۔ تو یہ جو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں ناظرین، جن کو آپ الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، اور موسیٰ کلیم اللہ، یعنی ان کا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ کلیم اللہ، یعنی اللہ سے کلام کرنے والے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو صرف یہ اعزاز دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان سے ہم کلام ہوئے۔ باقی انبیاء کے ساتھ جو ہے وحی کے ذریعے سے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، یا الہام کے ذریعے سے، یا خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ اعزاز دیا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، اور یہ جو کوہ طور ہے، اس پر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ایک تو اللہ نے ان کو تورا عطا کی، اور جو 10 احکام ہیں جن کو 10 کمانڈمنٹ کہا جاتا ہے، یا 10 احکام جن کو عربی میں کہا جاتا ہے، اور جو ایک جو قانون الہی، یا آپ سمجھ لیں کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے پیغام الہی جو ہے، سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو عطا فرمایا، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، کہ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو تختیوں پہ لکھ کر دیا، اور وَمَوْعِظَةً، اور وہ وعظ اور نصیحت کی چیزیں تھیں۔ وہ 10 احکامات، 10 کمانڈمنٹ کیا ہیں؟ سب سے پہلے کہ بھئی کفر نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کفر نہیں کرنا، اور اسی طریقے سے بت پرستی نہیں کرنا،
اور والدین کی نافرمانی نہیں کرنا، پھر چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، اور اسی طریقے سے جھوٹی قسمیں نہیں کھانا، اور پھر جو سبت کا دن ہے شفاعت، اس کی بے حرمتی نہیں کرنا، اسی طریقے سے ناحق کسی کا خون نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، اسی طرح جو کسی کے مال پر یا عورت کے اوپر جو ہے وہ بری نظر نہیں ہونی چاہیے، یعنی ناحق کسی کا مال نہیں کھانا، ناحق جو ہے وہ، تو یہ مختلف جو 10 احکام ہیں یہ، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو یہ بیسک جو احکام خداوندی ہیں، اور یہ ہر شریعت کے اندر یہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے اس کے اندر بھی یہی ساری چیزیں ہیں، تو لہذا اس حوالے سے یہ جو 10 کمانڈمنٹ ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ تو جب آدمی وہاں جاتا ہے، پہلے تو کوہ طور پہ چڑھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور وہ جو وادی طی ہے تقریباً کوئی 27 مائل کا وہ رقبہ بنتا ہے، وہ 67,000 کلومیٹر کا پورا وہ رقبہ ہے، تو اس پورے علاقے کے اندر جبل موسیٰ ہے، کوہ طور ہے، اور جبل تجلی ہے، وادی طی ہے، اور یہاں پہ یتیہون فی الارض قرآن کہتا ہے نا 40 سال تک سرگرداں پھرتے رہے، تو اس حوالے سے یہ بڑی ایک تاریخی ویلی ہے اور تاریخی مقام ہے اور مقدس مقام بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو تقدس دیا، فلما اتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ کو پکارا اور کہا کہ موسیٰ اپنے جوتوں کو اتارو، اور فاخلع علیک اپنے جوتوں کو اتارو، انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ تم جو ہے وہ کہاں پر ہو، تم جو ہے مقدس وادی کے اندر ہو، مقدس طویٰ، وَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور وَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے، چنا ہے، اختیار کیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور جو ہم تمہیں وحی کر رہے ہیں اس کو تم سنو، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ اللہ نے وہاں پہ کہا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میرے علاوہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پیغمبری کے لیے منتخب کیا، وَاصْطَفَيْتُكَ لِلنَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، کہ ہم نے تمہیں پوری دنیا کے اندر سے، لوگوں کے اندر سے منتخب کیا، وَاصْطَفَيْتُكَ لِلنَّاسِ بِرِسَالَاتِي، اپنی رسالت کے لیے، وَبِكَلَامِي، اور اپنے کلام کے لیے، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں وہ لے لو، یعنی کیا، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تو اللہ تعالیٰ نے توراہ عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے، ہم نے کس چیز کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، اپنی کلام کے لیے، تو لہذا اس حوالے سے اس کا سفر جو ہے یہ بڑا چیلنجنگ ہے، اور اس کے اندر ایک قسم کی روحانیت بھی ہوتی ہے، بہت ہی خاموش، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، اور ہر طرف سناٹا ہوتا ہے، اور خاموشی ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، اور آپ کو یقیناً ایسا لگتا ہے، جیسے میں اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں، کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اور ہم سب کرتے ہیں نا، میں تو کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہوں گے، کبھی کوئی آدمی سجدے میں کرتا ہے، کوئی تنہائی میں کرتا ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک انداز ہے اپنے اللہ سے ہم کلام ہونے کا۔ تو میں جب وہاں پہنچا تو ایک عجیب قسم کی روحانیت تھی، اور بالکل، اور ہر طرف جو ہے وہ آپ کو تجلیات کا ایسے نظر آتا ہے کہ ظہور ہو رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، اور وہ وہاں پہ جبل تجلی موجود ہے، اس کی باقیات موجود ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ سے کلام ہو گیا اور جب اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہو گئی، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہت ہوئی کہ جس اللہ سے میں بات کرتا ہوں تو میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو دیکھوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ربی انظر الیک، ربی ارینی انظر الیک، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانی فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ پہ قرار پکڑ گیا، کھڑا ہو گیا، تو فسوف ترانی، پھر تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی، فلما تجلی ربہ
جب اس کے رب نے اپنی تجلی فرمائی اس پہاڑ کے اوپر، فلما تجلی رب للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تو اس ہیبت اور خوف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو گئے. اور فلما افاقہ، جب ان کو افاقہ آیا تو قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، تو کہا اللہ میں تو تیری ذات پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا ماننے والوں میں سے ہوں. یعنی میں نے اتنی بڑی بات کہ اتنا بڑا مطالبہ کر دیا. تو لہذا اس حوالے سے وہ جبل تجلی موجود ہے تو دیکھ کے دم ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے. پورے پہاڑ ہیں، ان کے کلر مختلف ہیں، اور وہ تھوڑا سا سیاہی مائل کلر ہے، جیسے کہ ایک پتھر کو جب جلایا جاتا ہے تو وہ اس کے اندر سیاہ رنگ غالب ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے وہ پہاڑ ہے، مختلف ہے، سب پہاڑوں سے وہ بہت چھوٹا ہے لیکن مختلف ہے. تو الحمدللہ تو وہاں جو کیفیات ہوتی ہیں اس کا ایک اپنا ہی ایک مزہ ہے، اور اس کی جو نورانیت ہے اس کا ایک الگ انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے. تو لہذا کچھ سفر جو ہے وہ آپ کو اونٹوں پہ کرنا ہوتا ہے. تو ہم لوگ تو اونٹوں کے اوپر سواری کرنے کے یہ نہیں، ہماری تو عادت نہیں ہے نا. ہم لوگ کو تو سواری گاڑیوں پہ کرتے ہیں، بسوں پہ کرتے ہیں، ٹرینوں پہ کرتے ہیں یا پلین پہ کرتے ہیں. اونٹوں پہ تو نہیں کرتے، اونٹوں پہ تو شوقیہ بیٹھتے ہیں. تو لہذا وہ بھی آپ 10 منٹ بیٹھیں گے، 15 منٹ بیٹھیں گے، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ بیٹھ جائیں گے. لیکن یہاں پر جو ہے تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ اونٹ پہ بیٹھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو میں جب پچھلی دفعہ جب گیا تھا تو میری جو یہ تھائی ہے نا، جب اترا تو یہ ساری درد کرنے لگ گئی تھی. تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں یار، یہ تو کام صحیح نہیں ہے. تو الحمدللہ اس دفعہ میں اپنے آپ کو ٹرین کر کے گیا. میں جم جاتا ہوں، ادھر جا کے میں نے خاص طور پہ یہ تھائی کی ایکسرسائز کی اور اس کو مضبوط کیا، تاکہ اب جب اونٹ پہ سفر کروں تو 2 گھنٹے ہوں، 2.5 گھنٹے ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑے. تو الحمدللہ اس دفعہ میں کافی ریلیکس تھا، اور میں نے کچھ تھوڑی سی ٹیکنیک بھی سیکھ لی کہ بھئی کس طریقے سے ٹانگ کو، جیسے بدو بیٹھتے ہیں نا، بدو اسٹائل پہ، بدوی اسٹائل سیکھ لیا. تو اونٹ پہ بیٹھنا، اس کے اوپر سفر کرنا، تو الحمدللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا وہ. اور تقریباً آپ دیکھیں کہ 2 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے اونٹ پہ، اور وہ اونٹ بھی پہاڑوں کے اوپر سے جا رہا ہوتا ہے، ایسے راستہ بناتا ہے، اس کا ایک ٹریک بنا ہوا ہے. تو ایسے، اور ہم سب ماشاءاللہ اونٹوں پہ بیٹھے ہوئے، ایک اونٹ پہ ایک شخص جو ہے وہ سفر کر سکتا ہے. تو پھر اس کے بعد تقریباً 750 جو وہ ہیں سٹیپس ہیں، وہ سفر بڑا مشکل ہے کہ جب آپ کوہ طور کی جو چوٹی کے اوپر پہنچتے ہیں، بلندی کے اوپر پہنچتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو پیدل کرنا ہوتا. تو لاسٹ ٹائم بالکل ایکسپیرینس نہیں تھا، تجربہ نہیں تھا، اور احساس بھی نہیں تھا کہ بھئی کتنا سفر ہوگا، کیا ہوگا. تو بڑی بری حالت ہو گئی، اور اوپر پہنچنا ہی جو ہے ایسا مشکل ہو گیا تھا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا، پہنچ بھی پائیں گے نہیں پہنچ پائیں گے. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ جو اسٹک ہوتی ہے، جو کلائمبنگ اسٹک، آپ جب کلائم کرتے ہیں نا، پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے پاس جو ہے ڈنڈے، عصا ہوتے ہیں، عصا موسیٰ نہیں، اسٹکس ہوتی ہیں. تو وہ بھی لے لی تھیں، اور جو کلائمبنگ شوز ہوتے ہیں وہ بھی لیے، ایک خاص جوتے ہوتے ہیں پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے، وہ بھی پہنے. تو اس سے کافی ہیلپ ہوئی. تو الحمدللہ آسانی کے ساتھ، اور تھوڑا سا میں نے اپنے آپ کو اور ٹرین بھی کر لیا تھا کہ بھائی اس وقت احساس ہو گیا کہ بھائی فٹنس لیول جو ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے. تو لہذا اس کو بھی تھوڑا بڑھایا. تو الحمدللہ تو یہ ایک پوری ایک جرنی ہے پورے دن کی. اور شام کو جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اذانیں ہوتی ہیں، اور آدمی جو ہے جب وہ جو مغرب کی نماز کا اور اذان کا منظر اور سورج غروب ہونے کا منظر ہے، وہ میں الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا. میں نے ایک یوٹیوب پہ ایک بنائی تھی پچھلی دفعہ، وہ موجود ہے یوٹیوب پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس دفعہ میری کوشش یہی ہوئی کہ تھوڑی بہت بس ویڈیو بنائی ہے، لیکن سارا فوکس جو ہے اس ٹریک کے اوپر کیا، اس پورے منظر کو کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جرنی کو کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہاں پیدا ہوئے اور کن حالات میں پیدا ہوئے. کہ دیکھیں ان حالات میں جب بادشاہ کا حکم یہ ہو، اور بادشاہ بھی فرعون، اور فرعون جیسا بادشاہ جس نے سرکشی اختیار کی، جو یہ کہ انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا رب ہوں، خدا ہوں، خدائی دعویٰ کیا، اور اتنا طاقتور. اور اس نے جب اعلان کر دیا کہ بھئی کسی بچے کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، ہر بچہ لڑکا پیدا ہو اس کو مار دیا جائے. تو ایسے حالات کے اندر پیدائش، اور ان کے لیے بھی، ان کی ماں کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا کہ اپنے بچے کو، اپنی پیگننسی کو چھپانا، اور پھر ان کی ڈیلیوری کو ایسی جگہ پہ کرانا تاکہ وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ بھئی اس بچے کو نہر میں ڈال دو، اور کتنا مشکل ہوگا 2 منٹ کے لیے آپ تصور کریں کہ ایک ماں جو ہے وہ کیسے اپنے ایک بچے کو جو ریور نائل کے سپرد کر سکتی ہے، اور بظاہر تو وہ موت کے حوالے کر رہی ہے.
اور لیکن کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین ہے، اور وہ اپنے بچے کو ڈالتی ہیں پانی میں، ایک چھوٹا سا تابوت بنا کے اس میں، اور وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پہنچا دیتا ہے، اور وہاں پہ جو فرعون بچوں کو قتل کر رہا ہے اس خوف سے کہ یہ بچے بڑے ہو کر اس کی حکومت کو ختم نہ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے سبب بنایا کہ وہی بچہ جو ہے فرعون کے محل میں پہنچ گیا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کے اندر محبت ڈال دی جو فرعون کی اہلیہ تھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور انہوں نے اس کو اپنا بچہ بنا لیا، اور وہی ان کے گھر کے اندر پرورش حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پیدائش کیسے ہوئی، پھر جو پرورش ہے اور پوری جوانی تک پہنچنے کا جو مرحلہ ہے وہ شاہی محل میں شہزادوں کی طرح وہاں پر رہے، اور پھر جب جوان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام حرکت میں آتا ہے کہ ان سے ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی لڑ رہے تھے، تو انہوں نے جب چھڑانے کے لیے گئے تو بنی اسرائیلی کو چھڑاتے ہوئے قبطی کو دھکا دیا، اور تو اس سے وہ مر گیا، تو اس طریقے سے جو ہے وہ ان سے یہ قتل ہو گیا، اور اس پر بھی انہوں نے اللہ سے معافی مانگی ہے، توبہ کی، اور یہ اللہ کا ایک نظام تھا۔ پھر یہ سبب بنا، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ فرعون کے محل سے نکلنے کا۔ اب وہاں سے نکلے، اب دیکھیں بات شہزادے ہیں آپ، اور وہاں سے نکلتے ہیں بے سر و سامانی کی حالت کے اندر، اور جب مدین پہنچتے ہیں تو مدین پہنچ کر حالت بری ہے، بھوک پیاس اور فقر و فاقہ، جسم جو ہے وہ اس پہ مٹی ہے، دھول ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور برا حال ہو رہا ہے، پراگندہ سچویشن ہے، بالوں پہ مٹی ہے، اور بہت ہی پریشانی کے عالم میں آپ مدین پہنچتے ہیں۔ وہاں کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں، سائے کے نیچے، اور دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے، اور اس کنویں پہ لوگ آ رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور برتنوں میں پانی بھر رہے ہیں، اور ہر طاقتور جو ہے پہلے آتا ہے، پانی بھرتا ہے، اپنے جانوروں کو پانی پلاتا ہے، اور دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں جو کمزور ہیں، اور وہ کھڑی ہیں بیچارے، ان کے جانور بھی کھڑے ہیں، ان کے برتن بھی خالی ہیں، تو وہ ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کیوں نہیں پانی پلا رہی؟ انہوں نے کہا جی یہ سب طاقتور لوگ ہیں، پہلے جب یہ پلا لیں گے، جب سب فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر ہمارا نمبر آئے گا۔ کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سب کو پیچھے کرتے ہیں، لے جاتے ہیں، ان کے جانور کو بھی پانی پلاتے ہیں، ان کے برتنوں میں بھی پانی بھرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چلو تو دے دیتے ہیں۔ تو وہ جب گھر پہنچتی ہیں تو جا کے ان کے والد کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کہ بھئی آج جلدی آ گئے، تو وہ کہتی ہیں کہ جی آج اس طرح کا واقعہ ہوا۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدائش کیسی ہوئی، پرورش کہاں، محل کے اندر ہو رہی ہے، پھر ایک دم بالکل زمین پہ آ گئے، ختم سب کچھ۔ فرعون کی جو فوج ہے پیچھے ہے، تلاش کر رہی ہے کہ جی قتل کا الزام ہے، اور درخت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیرا فقیر بندہ ہوں، مجھ پر تو اپنا رحم کر دے، کرم کر دے، کچھ فضل نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ضمناً میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، دیکھیں کہ انسان کی زندگی کے اندر حالات آتے ہیں، اور حالات انسان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آگے آنے والے کے دن کیسے ہوں گے، آگے آنے والا وقت جو ہے مستقبل اس کا کیسا ہوگا۔ بس اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور دیکھیں حضرت موسیٰ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس وقت میں انہوں نے دیکھا کہ ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں، دو بچیاں لڑکیاں ہیں جو کمزور ہیں، اور ان کے جانور کھڑے ہیں، ان کا وہ پانی نہیں پلا پا رہی ہیں، اپنے برتنوں میں پانی نہیں بھر پا رہی، تو جیسی ان کو نیکی کرنے کا اور مظلوم کی حمایت کا موقع ملا، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے حالات کیسے ہیں، میں یہاں مسافر ہوں، میری خود زندگی جو ہے وہ کس موڑ پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ انہوں نے فوراً دعا مانگی، اور جیسی نیکی کا موقع ملا فوراً نیکی کو کر دیا۔ اب آپ دیکھیں اس نیکی کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے والد کہتے ہیں وہ تو مجھے کوئی بڑا اچھا آدمی لگتا ہے، اور بظاہر طاقتور بھی لگتا ہے کہ بھئی جو اتنے ظالم لوگوں سے ٹکرا گیا ہے تو طاقتور بھی تو ہوگا نا، اور پھر بہادر بھی ہوگا، اس کے اندر حوصلہ بھی ہے، تو لہٰذا ان کا اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو وہ گئی، اور جا کر انہوں نے، یہ پورا قرآن کے اندر واقعہ موجود ہے، وہ اپنے والد کے پاس ان کو لے کے گئی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جب لے کے جا رہی تھیں تو وہ جو دونوں لڑکیاں ہیں وہ آگے چل رہی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کو کہا کہ بھئی تم پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، اور پیچھے سے پتھر پھینک کے، کنکری پھینک کے مجھے راستہ بتاتے رہنا کہ کس طرف مڑنا ہے، کس طرف جانا ہے، تو یا آواز سے بتا دینا یا کنکری پھینک کے بتا دینا۔ تو لہٰذا جب وہ گھر پہنچی
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی حضرت شعیب علیہ السلام سے، تو ہم جب یہ جارڈن کا ٹور ہوتا ہے نا ہمارا، انشاءاللہ ہم 20 جنوری کو جائیں گے جارڈن، تو وادی شعیب جاتے ہیں، اور وہ جو کنواں ہے اس کنویں کا بھی ہم وزٹ کرتے ہیں، اور اس جگہ پہ مسجد ہے، حضرت شعیب کا مقام ہے، وہاں بھی جاتے ہیں۔ تو حضرت شعیب کو جب ان کی بیٹیوں نے کہا کہ بھائی ہم آ رہے تھے تو آتے ہوئے اس طریقے سے ہمیں پیچھے چلایا، خود آگے چلے۔ تو اب دیکھیں یہ حضرت شعیب جو تھے وہ بھی اللہ کے نبی تھے، انہوں نے یہ چیز نوٹ کر لی کہ یہ جو نوجوان ہے یہ ایک خاص نوجوان ہے۔ ایک تو یہ باہمت ہے، بہادر ہے، طاقتور ہے جسمانی طور پر بھی، اور اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر حیا ہے۔ یہ کوئی جو ہے نیک سیرت انسان ہے، با حیا انسان ہے۔ ورنہ دیکھیں عورت آگے چل رہی ہو اور آپ پیچھے چل رہے ہو تو ہو سکتا ہے بد نظری ہو جائے، ہو سکتا ہے انسان ڈسٹریکٹ ہو جائے، تو کہا کہ نہیں تم پیچھے چلو میں، تو یہ اس بات کا پیغام تھا کہ وہ با حیا بھی تھے، با کردار بھی تھے۔ تو حضرت شعیب نے اسی وقت ان کو آفر کی کہ بھئی آپ میری ایک بیٹی سے نکاح کر لیں، اور مہر کیا ہے کہ بھئی 8 سال، اگر 2 سال بڑھا لیں تو 10 سال تک جو ہے میری بکریوں کو آپ نے چرانا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور گھر بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، یعنی شادی بھی ہو گئی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے کام بھی دے دیا، بکریاں چرانا شروع ہو گئے۔ تو الحمدللہ یہ حضرت موسیٰ کا یعنی یہ وہ پیریڈ ہے، اور اس پیریڈ میں حضرت موسیٰ وہاں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم تو بنی اسرائیل کو چھوڑ آئے، وہاں سے نکالا تھا ہم نے تمہیں ایجپٹ سے، تو وہاں تو بنی اسرائیل کی بڑی بری حالت ہے، تو اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ فرعون کی طرف جاؤ، اس نے جو ہے سرکشی اختیار کر لی ہے۔ اب لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر جو ہے وہ نکلے ہیں، کس طرف جانے کے لیے؟ ایجپٹ، مصر جانے کے لیے۔ تو راستے میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے انی آنست نارا، کہ جب انہوں نے سردی تھی بہت، تو لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، تو انہوں نے کہا کہ میں آگ لے کر آتا ہوں۔ سردی ہے اور ایک روشنی دیکھی اور نور دیکھا تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی آگ ہے۔ اچھا اب وہ کیا تھا، وہ یہ جس کو برننگ بش کہا جاتا ہے نا، الشجرۃ المبارکہ، یہ جو وہاں پہ سین کیتھرائن جو مونسٹری ہے اس کے اندر، وہاں پہ یہ برننگ بش موجود ہے آج بھی۔ تو مجھے وہ وہاں ایک صاحب بتا رہے تھے، جو ہمارا ٹور گائیڈ تھا، وہ بتا رہے تھے اس میں پتہ نہیں کتنی حقیقت ہے کیا ہے، کیونکہ ٹور گائیڈ بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے بھی کام لیتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس درخت کی برانچز لی گئی، شاخیں لی گئیں، اور مختلف جگہوں پہ اس کو اگانے کی کوشش کی گئی ہے، بہت کچھ کرنا کی، لیکن یہ کہیں بھی نہیں اگتا، یہ صرف اور صرف یہیں پہ ہے، اس کے علاوہ کہیں پر اس کی پلانٹیشن ہو ہی نہیں سکتی، بہت کوشش کی گئی، واللہ عالم اس میں کیا حقیقت ہے۔ تو وہ درخت پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں اور پیغمبری مل جائے، یعنی آگ لینے کو جائیں اور پیغمبری مل گئی۔ تو اب وہاں پر جو ہے وہ جیسے انک بالوادی المقدس طویٰ، جو میں نے آیت پڑھی تھی آپ حضرات کے سامنے، تو وہ پھر آئے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر ان کو پیغمبری دی، اور پھر وہ اپنی اہلیہ کو لے کر کہاں پہ داخل ہوئے؟ وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ بھی عطا فرمایا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ جو ہے وہ عصا ہے، اور وہی عصا جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اژدہا بنا دیا، تو وہ بھی ایک معجزہ اور ہاتھ کا، اور کافی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ کافی چیزوں کے اندر اللہ نے رہنمائی کی۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کرتے رہیں گے ناظرین۔